بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مجاہد بن جبر کی داستان علم و تفسیر۔ اسلامی تاریخ کے اوراق میں کچھ ایسے نام آتے ہیں جو اگرچہ صحابہ کرام میں شامل نہیں تھے، لیکن ان کی قربت علم، خدمت دین اور قرآن کے تفسیر و فہم نے انہیں امت کے بڑے اماموں کے صف میں لا کھڑا کیا۔ انہی عظیم ہستیوں میں سے ایک نام ہے حضرت مجاہد بن جبر۔ ابتدائی زندگی اور طلب علم۔ حضرت مجاہد بن جبر تقریباً 21 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ غلامی کے پس منظر سے تعلق رکھتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا شوق علم عطا کیا کہ آپ نے اپنی پوری زندگی قرآن و سنت کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ آپ چھوٹی عمر سے ہی قرآن کریم کی تلاوت میں لگے رہتے۔ جب بڑے ہوئے تو علماء کرام، صحابہ کرام کے پاس جا بیٹھتے تاکہ علم حاصل کر سکیں۔ آپ کے سب سے بڑے استاد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو صحابہ کرام میں ترجمان القرآن کے لقب سے مشہور ہیں۔ مجاہد فرماتے تھے، میں نے قرآن کے تفسیر پر ابن عباس کے ساتھ 30 مرتبہ قرآن کا مکمل دور کیا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں تھی۔ قرآن کے ہر لفظ، ہر آیت، ہر صورت پر وہ ابن عباس سے پوچھتے اور معنی و فہم سمجھتے۔ گویا ان کی علمی زندگی کے سب سے بڑا سرمایہ یہی صحبت تھی۔ قرآن فہمی کا شوق۔ حضرت مجاہد کا شوق قرآن اس درجہ تھا کہ دن رات قرآن کے معانی مطالب سوچتے رہتے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب وہ کسی آیت کو پڑھتے تو بار بار رک کر غور کرتے اور پھر کہتے، یہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی، اس کا مفہوم کیا ہے، صحابہ کرام نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ آپ نے قرآن کے تفسیر میں ایسی گہرائی اختیار کی کہ بڑے بڑے مفسرین آپ کے اقوال پر اعتماد کرنے لگے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام ابن جریر طبری اور دیگر محدثین و مفسرین نے اپنی تفاسیر میں حضرت مجاہد کے اقوال کو کثرت سے بیان کیا ہے۔ علمی مقام۔ آپ کا علمی مقام یہ تھا کہ اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہوتا تو علماء کہتے، آؤ دیکھتے ہیں کہ مجاہد نے کیا فرمایا ہے، کیونکہ وہ ابن عباس کے خاص شاگرد ہیں۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے، اگر مجاہد کے تفسیر تمہیں پہنچ جائے تو بس وہی کافی ہے، کیونکہ انہوں نے براہ راست ابن عباس سے علم لیا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت مجاہد کا قول امت کے نزدیک کس قدر معتبر اور وزنی تھا۔ عبادت و تقوی۔ حضرت مجاہد بن جبر رحمۃ اللہ تعالی علیہ صرف عالم اور مفسر ہی نہیں تھے، بلکہ عبادت و تقوی میں بھی اعلیٰ مقام رکھتے تھے۔ آپ راتوں کو قیام کرتے، دن کو روزہ رکھتے اور اللہ کی یاد میں مشغول رہتے۔ ان کے شاگرد بیان کرتے ہیں کہ دنیاوی لذتوں سے دور رہتے تھے اور زیادہ تر وقت قرآن، ذکر اور تعلیم میں گزارتے۔ سفر اور علم کی تلاش۔ حضرت مجاہد نے صرف مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ ہی میں علم حاصل نہیں کیا، بلکہ مختلف شہروں کا سفر کرتے تاکہ علماء کرام اور صحابہ کرام سے براہ راست فیض حاصل کر سکیں۔ انہوں نے حضرت علی، حضرت عائشہ، حضرت ابو ہریرہ اور دیگر صحابہ کرام سے بھی روایات حاصل کیں۔ یہ سفر ان کی علمی پیاس اور تلاش حق کی علامت تھے۔ وہ فرمایا کرتے تھے، علم دروازے پر آ کر نہیں ملتا، بلکہ طالب علم کو خود چل کر جانا پڑتا ہے۔ تفسیر کا انداز۔ حضرت مجاہد کی تفسیر کی خاص بات یہ تھی کہ وہ صرف الفاظ کی تشریح پر اکتفا نہیں کرتے تھے، بلکہ اس کے پس منظر، شان نزول، لغوی پہلو، فقہی حکم اور عملی رہنمائی بھی بیان کرتے تھے۔ ان کی تفسیر میں علم کا نور اور خشیت کا اثر جھلکتا ہے۔ مثال کے طور پر جب وہ سورہ الفاتحہ کی آیت صراط الذین انعمت علیہم کی تفسیر کرتے تو فرماتے، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا فضل ہوا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ طالب علم کو چاہیے کہ انہی کے نقش قدم پر چلے۔ شاگرد اور علمی وراثت۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد بھی بڑے عظیم تھے۔ ان میں
فتاوی عمر بن دینار اور دیگر جلیل القدر تابعین شامل ہیں۔ ان سب نے ان سے تفسیر، حدیث اور قرآن کا فہم حاصل کیا۔ یوں کہا جا سکتا ہے حضرت مجاہد نے علم کا ایک ایسا چراغ جلایا جو آنے والی صدیوں تک مفسرین کے لیے روشنی کا سبب بنا۔ وفات: حضرت مجاہد بن جبر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وفات 103 ہجری میں ہوئی۔ آپ کا انتقال یمن میں ہوا اور وہیں مدفون ہوئے۔ آپ نے تقریباً 80 سال کی عمر پائی۔ سبق اور پیغام: حضرت مجاہد کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ علم کے حصول کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ قرآن کریم کا فہم صرف تلاوت سے نہیں بلکہ غور و فکر اور استاد کی رہنمائی سے آتا ہے۔ اللہ کا کلام صرف سمجھنے کے لیے نہیں بلکہ عمل کے لیے ہے۔ ایک غلام کا بیٹا بھی تقوی، اخلاص اور محنت سے امت کا بڑا مفسر بن سکتا ہے۔ خلاصہ: حضرت مجاہد بن جبر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک ایسے تابعی اور مفسر تھے جنہوں نے اپنی زندگی قرآن کے معانی مطالب سمجھنے اور امت کو سمجھانے میں گزار دی۔ ان کی تفسیر کو آج بھی معتبر مراجع میں سب سے پہلا درجہ حاصل ہے۔ ان کی قربانی، تقوی اور علمی وراثت ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ بہت شکریہ۔